آج کے اس تجزیے میں ہم سیدھے تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر چلیں گے جہاں زبردست حکمت عملی کا ٹکراؤ اچانک مچنے والی افراتفری سے ہوا۔ غزوہ احد کی یہ داستان بقا کی ایک ایسی سنیمیٹک جنگ ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ میدان جنگ میں لیا جا محض ایک لمحے کا فیصلہ پوری تاریخ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پر غور کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ محض کوئی عام مشورہ نہیں تھا، یہ ایک انتہائی سخت، قطعی اور حتمی حکم تھا۔ اور سچ پوچھیں تو جنگ احد کی پوری کہانی اور اس کے سنگین نتائج اسی ایک جملے کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جنگ کی تیاری اور مکہ سے روانگی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور مکہ کے بازاروں میں تلواریں ڈھلنے کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ طاقت کا توازن دیکھیے، ایک طرف ابو سفیان کی قیادت میں 3000 فوجیوں کا بھاری لشکر ہے اور ان کے دائیں جانب تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ خالد بن ولید موجود ہیں۔ دوسری طرف مدینہ میں مسجد نبوی کے خاموش سایوں میں مشاورت کے بعد جمہوریت اور اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ ہوتا ہے کہ جنگ مدینے کے باہر احد کے کھلے میدان میں ہوگی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 1000 مجاہدین ہیں، جن میں سے محض 100 کے پاس ذرا بختر اور صرف 50 گھوڑے ہیں۔ فرق بالکل واضح تھا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی احد کی حکمت عملی اور میدان جنگ کا انتخاب۔ جب ہزاروں قدموں کی چھاپ اور اڑتی ہوئی دھول کے ساتھ لشکر روانہ ہوتا ہے تو راستے میں ایک بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 منافقین عین موقع پر لشکر سے یہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں کہ کھلے میدان میں لڑنا تو خودکشی ہے۔ ذرا سوچئے، اڑتی ہوئی مٹی میں ان کے قدموں کے نشان مدینہ کی طرف واپس مڑ رہے ہیں۔ اب ان 3000 مکہ والوں کے سامنے دفاع کے لیے صرف 700 مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ اور پھر سامنے آتا ہے احد کے پہاڑ کا ہیبت ناک منظر۔ یہاں جو صف بندی کی گئی وہ دراصل ایک شاندار فوجی بصیرت تھی۔ عقب کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر خالد بن ولید کے گھڑ سواروں کے اچانک حملے سے بچنے کے لیے 50 تیر اندازوں کو جبل رمات نامی پہاڑی پر تعینات کر دیا گیا اور انہیں وہی سخت حکم ملا، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوش رہے ہیں تب بھی کسی صورت یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تیسرا حصہ جنگ کا آغاز اور مسلمانوں کی ابتدائی فتح۔ پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا، تلواریں ٹکرائیں، چنگاریاں اڑیں اور زبردست گرد و غبار کے درمیان ابتدائی جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور نتیجہ بالکل یک طرفہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلواروں کے وار سے دشمن کے بڑے بڑے نامور پہلوان گرنے لگے۔ مکہ کے جھنڈے زمین بوس ہو گئے، نعرہ تکبیر سے میدان گونج اٹھا اور کفار میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک شاندار فتح بس مل ہی گئی ہے۔ چوتھا حصہ، ایک غلطی اور افراتفری۔ اب یہاں جو بات واقعی دلچسپی اور حیرت کا باعث ہے وہ یہ کہ کس طرح ایک لمحے میں پوری کہانی ایک انتہائی دردناک موڑ لے لیتی ہے۔ ہوتا دراصل کچھ یوں ہے کہ فتح کا جوش اور مال غنیمت کی کشش ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کا سبب بن جاتی ہے۔ پہاڑی پر کھڑے تیرانداز جب نیچے دشمن کو بھاگتے اور مال غنیمت بکھرا دیکھتے ہیں تو جذبات میں آ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے۔ 50 میں سے 41 تیرانداز تیزی سے پہاڑ سے نیچے اترنے لگتے ہیں۔ یہ اترتے ہوئے قدم دراصل نظم و ضبط کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی علامت تھے۔ اب ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 9 یہ ایک انتہائی خطرناک اور کمزور ترین لمحے کی نشاندہی کرتا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر اب صرف 9 سائے باقی رہ گئے تھے۔ وہ مسلسل اپنے ساتھیوں کو امیر کا وہ سخت حکم یاد دلاتے رہے، لیکن افسوس ان کی آوازیں فتح کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خالد بن ولید جو دور گھوڑے پر سوار خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کی عقابی نگاہوں نے اس خالی ہوتی ہوئی پہاڑی کو بھانپ لیا۔ بجلی کی تیزی سے ان کے گھڑ سوار دستے نے پہاڑ کے پیچھے سے چکر کاٹا اور ایک ایسا اچانک اور تباہ کن حملہ کیا جس کی دھمک نے جنگ کا پورا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ جو مسلمان جیت کے جشن میں مصروف تھے ان پر اچانک پیچھے سے وار ہوا۔ چاروں طرف ایک ہولناک افراتفری مچ گئی، اور اسی دھول اور خون ریز کشمکش کے سائے میں ایک حبشی غلام وحشی کی طرف سے ایک نیزہ نمودار ہوتا ہے۔ اس نیزے کا نشانہ بنتے ہیں مسلمانوں کے سب سے اہم اور بہادر جرنیل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور وہ وہیں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اس غیر متوقع دو طرفہ حملے
اور اڑتی ہوئی دھول کے بادلوں میں ایک ہولناک افواہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھیں، شہید ہوئے تو میدان میں یہ بات گونج گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس افواہ نے تو جیسے مسلمانوں کے حوصلے ہی توڑ دیے اور ان کی صفیں بالکل بکھر گئیں۔ لیکن اس شدید افراتفری اور مایوسی کے عالم میں بھی مرکز میں محض 9 افراد کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو ایک ناقابل تسخیر حفاظتی حصار بنے کھڑا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے خون آلود اور زخمی ہاتھوں کے سائے آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کس بے جگری سے تلواروں کے تابڑ توڑ حملے اپنے ہاتھوں پر روکے اور اپنے قائد کی جان کی حفاظت کی۔ 5واں اور آخری حصہ، آخری سبق یعنی لیڈر کی اطاعت۔ اب یہ داستان اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اپنی بکھری ہوئی صفوں کو سمیٹنے اور اس بھاری نقصان سے ابھرنے کا وقت تھا۔ مسلمانوں نے ایک شاندار جنگی چال چلی اور حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرتے ہوئے احد پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے۔ یہ قدم انتہائی دانشمندانہ تھا کیونکہ مکہ والوں کے بھاری گھوڑے اس چڑھائی پر نہیں آ سکتے تھے، جس نے ان کی رفتار اور طاقت کو وہیں بے اثر کر دیا۔ پہاڑ کے نیچے سے مایوس اور جھنجھلائے ہوئے ابو سفیان نے پکار کر پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ جس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی گرجدار آواز میں دیا کہ ہاں، وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اس ایک جواب نے مکہ والوں پر یہ واضح کر دیا کہ ان کے دونوں بنیادی مقاصد یعنی مدینہ پر قبضہ اور قائد کا خاتمہ پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور بالآخر وہ واپس مکہ کی طرف مڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس سب کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ صحرا پر غروب ہوتے آفتاب کے اس منظر میں ایک بہت گہرا سبق پوشیدہ ہے۔ جانی نقصان یقیناً بے پناہ ہوا، لیکن اس جنگ نے تاریخ کے صفحات پر ایک ابدی حقیقت نقش کر دی۔ کمانڈر کے حکم کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت ہی دراصل کامیابی کی واحد کنجی ہے۔ یہ وہ سبق تھا جس کے بعد مسلمانوں نے آنے والی بڑی سے بڑی جنگوں میں کبھی اپنے لیڈر کی حکم عدولی نہیں کی۔ اب بھلے ہی مکہ کی فوج اس وقت واپس چلی گئی، لیکن ابو سفیان نے فوراً ہی 10,000 جنگجوؤں کا ایک نیا اور عظیم لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ احد کے میدان میں ملنے والا یہ سخت ترین سبق مسلمانوں کے لیے بقا کے اس اگلے اور کہیں زیادہ بڑے امتحان میں کس طرح ان کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اگلے ولولہ انگیز باب کو جاننے کا تجسس جگاتا ہے۔